آج ہم ڈسکس کریں گے انٹر اور میٹرک لیول میں ایک بہت امپورٹنٹ ایسے کمپیوٹر ایک حیرت انگیز ایجاد. اس کا ایک بہت اچھا مٹیریل میں آپ کو پرووائڈ کروں گی جو انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے مارکس دینے میں آپ کی ہیلپ کر سکتا ہے. عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا ہمیں کامل نہ بن جائے. انسان اشرف المخلوقات ہے. اللہ پاک نے اس کے سامنے کائنات کے تمام مظاہر رکھ دیے ہیں جو اسے تصغیر کائنات کی دعوت دے رہے ہیں. ابتدائے آفرینش سے عہد حاضر تک انسان نے اپنی عقل اور شعور سے کام لیتے ہوئے زندگی میں ہر جگہ اپنے شرف کا لوہا منوایا. تاریخ انسانیت چھوٹی بڑی ایجادوں سے بھری پڑی ہے. جو پایا علم سے پایا بشر نے، فرشتوں نے بھی وہ پایا نہ پایا. مگر پوری انسانی تاریخ 3 ایجادات ایسی ہیں جس نے انقلاب برپا کر دیا ہے. فطرت نے ہمیں ایک ایسی دنیا کے دروازے تک پہنچایا ہے جس کو کھل جا سم سم کہہ کر انسانوں نے کھول دیا ہے اور کمپیوٹر کی دنیا ہے، اور وہ کمپیوٹر کی دنیا ہے. انسان کائنات کی حسین ترین مخلوق بھی کمپیوٹر نے اس طاقتور ترین بنا دیا ہے. اسی میں مرقوم ہے فرشتوں کی سب زبانیں، اس میں لکھی ہیں سارے عالم کی داستانیں. کیونکہ اللہ نے انسان کو بہترین دماغی صلاحیتیں دی ہیں اور ان کو استعمال کرتے ہوئے انسان اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لائے اور لاتے ہوئے ترقی کی منزل کی طرف ارتقا ہوا. انسان نے اپنی ترقی کر لی اور اس نے چاند تک رسائی حاصل کر لی. انسان نے آج جو منزلیں طے کی ہیں وہ بہت عروج پر پہنچ چکا ہے جستجو کے خوب سے خوب تر کہاں، اب دیکھیے ٹھہرتی ہے جا کر نظر کہاں. انسان نے صلاحیتوں اور علم کی بدولت بہت سی ایجادات کی ہیں جو روزمرہ کی زندگی میں استعمال ہوتی ہیں. انسان زندگی ادھوری ہو کر گزر ہو گئی. ضرورت ایجاد کی ماں ہے. یہ ایسے آپ اس محاورے پر بھی لکھا جا سکتا ہے، ضرورت ایجاد کی ماں ہے. اکثر وہ یہ نہیں آپ کو ایگزامنرز کہتے ہیں کہ آپ نے کمپیوٹر پہ ایسے لکھنا ہے، تو اگر ان کیس آپ کو ایسے کا ٹاپک دیا جاتا ہے ضرورت ایجاد کی ماں ہے تو سیم یہی ایسے آپ لوگ اس ٹاپک کے انڈر بھی لکھ سکتے ہیں. یہ ایک مشہور کہاوت ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ضرورت کے تحت انسان نئی چیزیں ایجاد کرتا ہے. انسانی ضروریات لامحدود ہیں، ان میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے. ہم دنیا میں جو تعمیر و ترقی دیکھتے ہیں وہ انسان کے اس عمل سے ڈالی ہے. چھو لے نہ بندگی کہیں دامن خدائی کا، معراج ارتقائے بشر دیکھتا ہوں میں. انسان آج کل جو کچھ بھی کر رہا ہے، جتنی بھی ترقی ہو رہی ہے، اس کی ترغیب آج سے 1400 سال پہلے اسے دی جا چکی ہے اور وہ اس پر بتدریج عمل پیرا ہے. کیونکہ اس زمین اور آسمان کے پوشیدہ رازوں میں بے پناہ نشانیاں ہیں اور نشانیوں تک وہی پہنچ سکتے ہیں جن کو علم ہو. قرآن مجید میں بھی ارشاد ہوتا ہے سیروا فی الارض، زمین کی سیر کرو. ایک اور ارشاد ربانی ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، دن اور رات کے آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. وہ ان نشانیوں تک پہنچ سکتا ہے. جو عقل اور شعور کو استعمال کرتا ہے وہ اور دوسروں پر انحصار کرتا ہے، وہ ان نشانیوں تک پہنچ سکتا ہے جو قرآن میں آلریڈی ہمیں بیان کر دی گئی ہیں. یوں تو ہر جگہ اپنی ایجاد حیران کن ہے، لیکن کمپیوٹر کی ایجاد نے انسانی دنیا میں ایک انقلاب رونما کر دیا ہے. انسان کو انسان سے قریب لانے کے لیے ٹیلی ویژن اور ریڈیو نے اہم کردار بھی ادا کیا ہے. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. کمپیوٹر دور جدید کی اہم ترین ایجاد ہے. اس سے سائنسی مشین کی بدولت زندگی کے بیشتر شعبوں میں ایک حیرت انگیز انقلاب آ رہا ہے. کمپیوٹر اور اس سے مہلک ٹیکنالوجی کے ذریعے بین الاقوامی سرحدوں کی رکاوٹیں دور ہوتی جا رہی ہیں. کمپیوٹر آغاز ہے، اس کی انتہا کیا ہے، ایک سوالیہ نشان ہے. حیران ہوں میں اس سے کہ یہ انسان تو نہیں، چپ رہ کر بھی ہر ایک سے محو سخن ہے. سائنسی کی بدولت انسان نے آئی دنیا کا نقشہ بدل دیا ہے. انسان موڑی کو کمر پہ اپنے نشانات چھوڑ کر آ رہا ہے. یہاں تک کہ اگر کسی انسانی جسم کا کوئی حصہ ناکارہ ہو جائے تو وہ آپریشن کے ذریعے اس کا دوسرا عضو لگایا جا سکتا ہے. اس کی زد میں خلا اور ماورائے خلا، یہ مشت خاک کہاں خاک میں سمائی ہے. صرف کمپیوٹر ہی نہیں بلکہ اور بھی بہت سی ایجادات وجود میں آئی. ہر روز ہم کسی نہ کسی طرح کمپیوٹرز کو استعمال میں ضرور لاتے ہیں. یہاں تک کہ آج کل مائکرو ویوز میں بھی کمپیوٹر کا استعمال ہوتا ہے. سنکائیوں کا کہنا ہے کمپیوٹر معاشیات، ذرائع نقل و حمل اور تعلیم کے شعبوں میں بہتری پیدا کر کے معاشرے میں ایک انقلاب برپا کر سکتے ہیں. کمپیوٹر بہت سی کاوشوں کے بعد وجود میں آیا. اس کی کوشش ولیم سیکہارٹ نے کوشش کی. اس نے 1623 میں ایک ایسی مشین بنائی جس کے ذریعے لاگرتھمک ٹیبل کے ذریعے ریاضی کے پیچیدہ سوالات حل کیے جا سکتے ہوں. اس کے بعد بلیس پاسکل نے 1642 میں ایک حسابی آلہ تیار کیا جسے اباکس کہا جاتا ہے. یہ آلہ موتیوں کی بہت سی لڑیوں پر مشتمل ہوتا ہے. یہاں تک کہ 1940 میں چارلس بیبیج نے کمپیوٹر تیار کر دیا. اس نے اسے انالیٹیکل انجن قرار دیا. یہ پہلا کمپیوٹر امریکہ میں تیار ہوا. ہمت کرے انسان تو کیا نہیں ہو سکتا، وہ کون سا اگتا ہے جو واہ نہیں ہو سکتا.
اس کے بعد کوانٹم کمپیوٹر جو تیز و رفتار ہے دریافت کیا گیا کمپیوٹر کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ بہت زیادہ تعداد میں معلومات ذخیرہ کرتی ہے. اس سے وقت کے ضیاع کو بھی بچایا جا سکتا ہے. کمپیوٹر بہت سی مشینوں کا مجموعہ ہے. کمپیوٹر کا لفظ کمپیوٹ سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہے حساب کتاب کرنا. کمپیوٹر کے اہم ترین 3 حصے ہیں: کی بورڈ، مانیٹر اور سینٹرل پروسیسنگ یونٹ یعنی کہ CPU. اس کے علاوہ ماؤس، مانیٹر، اسپیکر، مدر بورڈ اور پرنٹرز بھی وغیرہ بھی ہوتے ہیں. ان تمام ڈیوائسز کے ذریعے بہت سے کام کر سکتے ہیں. چاند تارے اب تو گرتے راہ میں گم ہوئے، کون سی منزل کے عازم ہیں دل دیوانے ہم. کمپیوٹر کو دیکھ کر قرآن کی حقیقت کا واضح ہو جاتی ہے. کائنات کی ہر چیز انسان کے لیے مسخر کر دی گئی ہے. کمپیوٹر نے زندگی کو بہت آسان اور تیز رفتار کر دیا ہے. سالوں کا کام مہینوں میں، مہینوں کا کام دنوں میں ہوتا ہے. کمپیوٹر انتہائی مستعدی اور تیز رفتاری سے انفارمیشن اور حساب کتاب کی فرائض سر انجام دیتی ہے. بغیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے. اقبال نے ایسے ہی جوانوں کو پسند کیا جو کچھ کام کر سکتے ہیں اور ترقی کا ذریعہ بنے اور ترقی اور منزل و مقام تک حاصل کریں. محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمر. انجینئرنگ کے شعبے میں بھی کمپیوٹر کو بہت سے نقشہ جات بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. یہ کمپیوٹر کسی عمارت کی مضبوطی بڑھانے کے لیے مخصوص تعمیری اشیاء بنانے کا بھی مشورہ دیتے ہیں. علم و گیان کی طاقت نے منہ موڑ دیا دیاؤں کا، انسان جو خاک کا پتلا تھا وہ حاکم بنا ہوا ہوا. کمپیوٹر کی سب سے نمایاں خوبی اس کا اختصار ہے. اردو دائرہ معارف اسلامیہ یا انسائکلوپیڈیا جیسی کتابیں محدود کر دی ہیں. آپ سینکڑوں نہیں ہزاروں کتابوں کو کمپیوٹر پر محفوظ ہو سکتی ہیں. نہ ہی کتابوں کے محفوظ ہونے یا گم ہونے کا ڈر ہوگا. اس طرح کمپیوٹر بہت سے مسائل حل کر دیتا ہے. ہر ایک میدان میں ہے اس کے چرچے، مسائل کے حل میں یہ ہے سب سے آگے. کمپیوٹر سے آج جو کام سب سے زیادہ لیا جا رہا ہے وہ کمپوزنگ اور ٹائپنگ کا ہے، اور یہ کام عام رائٹر سے بھی لیا جا سکتا ہے اور الیکٹرانک ٹائپ رائٹرز بھی استعمال ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اکاؤنٹس اور بینک میں استعمال ہوتے ہیں. اسے حساب، کھاتہ داری، آمدن اور خرچ، قرض و وصولی کے ریکارڈ رکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. میرے ذوق تذکیر فطرت کے آگے عناصر کا قلب و جگر کام آتا ہے. ڈیزائننگ، نقشہ سازی انجینئرنگ کے کاموں میں بھی بہت مفید ہے. اگر ایک عمارت کو ڈیزائن کرنا ہو تو اس کے مختلف مراحل کمپیوٹر میں داخل کر دیے جاتی ہیں اور پھر ان کو پرنٹر سے اس کے اصل صورت میں نکالا جا سکے گا. اس کے علاوہ ٹیکنالوجی کے ماہرین کا اس سے بہت اچھا استعمال ہوتا ہے. سائنس میں بھی استعمال ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ بہت سے کھیلوں کے لیے جو ہم کمپیوٹرز میں استعمال کرتے ہیں اور تصاویر بھی بنا سکتے ہیں اور بہت سے فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں. کتنی دلکش، خوبصورت، دل راہ ربا ہے زندگی، بوئے گل آہنگ نے موجے صبا ہے زندگی. تعلیم سیکھنا نہایت مشکل ہے اور اس کو سکھانا بھی اتنا مشکل ہے، لیکن کمپیوٹر نے ہماری یہ مشکل بھی آسان کر دی ہے اور ہر شخص آسانی سے گھر بیٹھا تعلیم حاصل کر سکتا ہے. اس کے علاوہ ایک لفظ کو کئی زبانوں میں سیکھ سکتے ہیں. کمپیوٹر کی یہ دولت زندگی آسان ہے اتنی کہ جی چاہتا ہے زندگی دشوار ہو جائے. کوئی بھی ملک یا قوم اس وقت تک ترقی کر سکتی ہے جب تک وہ اپنی پرانی چیزوں کو یاد نہ رکھتے ہوں اور اس کو اپنے حافظے میں محفوظ رکھے، لیکن کمپیوٹر سے ہمیں یہ خدمات بھی حاصل ہیں. کمپیوٹر کے ذریعے ہم کئی دور فاصلوں تک آپس میں بات کر سکتے ہیں اور یہاں تک کہ ایک دوسرے کی منہ شکل بھی دیکھ سکتے ہیں، جیسے کہ ویڈیو کال. تکنیکی طور پر انٹرنیٹ کمپیوٹر کا ایسا جال ہے جس نے دنیا کو اپنی لپیٹ میں رکھا ہے اور آج سے 25 برس پہلے امریکہ نے یہ ایجاد کیا تھا. شروع میں اس کا مقصد صرف دفاع تھا. ساری دنیا ہے اس کی مٹھی میں، ایسی ایجاد ہے یہ انٹرنیٹ. کمپیوٹر میں ہماری تمدنی زندگی میں ایک انقلاب کی تازہ بنیاد رکھی. مہینوں اور دنوں کا حساب اور کام اب گھنٹوں اور منٹوں میں ہونے لگا ہے اور اسی رفتار سے ممالک ترقی کی راہ پر گامزن ہے. دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا ہے. معلوم ہوتا ہے انسان نے اسے اپنی گرفت میں رکھ لیا ہے. اس کی مثال کیا دوں، یہ خود ایک مثال ہے. ہر ایک ذہن میں کمپیوٹر ہی کا سوال ہے. جہاں کمپیوٹر کے بے شمار فوائد ہیں اور وہیں اس کے بہت سے نقصانات بھی ہیں. کیونکہ فوائد زیادہ ہیں اس لیے نقصانات پر کوئی زور نہیں دیا جاتا. اس سے مسلسل نکلنے والی ایکس ریز جو خارج ہوتی ہیں وہ کینسر جیسے مہلک امراض لاحق ہوتے ہیں ہو جانے کا خدشہ بھی پیدا کرتی ہیں. ناز تھا تجھ کو بڑا سائنس کی ایجاد پر، اب وہی ایجاد تجھ کو کر رہی ہے خود شکار. کیونکہ انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہوتی ہے تو اسے جرائم کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. ہیکنگ کے ذریعے بینک لوٹ کیے جاتے ہیں اور اس کے ذریعے خفیہ ایجنسی ایک ملک کی قیمتی معلومات دوسرے ملک تک پہنچاتا ہے اور اس کے علاوہ اس سے ہمارے نوجوان بھی بگڑ رہے ہیں. ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. اس کے علاوہ ایک اور نقصان یہ ہے کہ اس نے ایک انسان کا دوسرے انسان پر انحصار کافی حد تک کم کر دیا اور اس کی وجہ یہ کہ انسان کی آپس میں محبت
میں کمی آ رہی ہے۔ مولانا مودی نے کہا ہے سائنس کی طاقتیں تلوار کی طرح ہیں، جو ایک فسادی کے ہاتھ میں ہو تو فساد پھیلتا ہے اور مجاہد کے ہاتھ میں ہو تو امن قائم ہوتا ہے۔ اس طرح انسان کا ایک دوسرے سے رابطہ نہایت مشکل ہو گیا ہے اور انسان اپنی خواہشات کے چکر میں اکثر مقصد حیات ہی بھول گیا ہے، اور طلبہ کی اکثریت بے مقصد کاموں میں ہی استعمال کرتی ہے کمپیوٹر کو۔ آندھیاں چلنے لگی تیری بدولت جنگ کی، تیرے ہاتھوں کس قدر انسانیت ہے بے قرار۔ یہ ایک ہم لوگوں نے ایسے ڈسکس کیا جس میں کمپیوٹر کے نقصانات اور اس کے فوائد بتائے، اور ضرورت ایجاد کی ماں ہے، جیسے جیسے انسان کو ضرورت پڑتی ہے وہ ایک مختلف اپنے لیے چیزوں کو انوینٹ کرتا ہے، ایجاد کرتا جاتا ہے۔ تو یہ ایسے انشاءاللہ اگر آپ لکھتے ہیں اور اس کو تیار کرتے ہیں اور مزید اس میں چینجنگ کرتے ہیں، اپنے عام ورڈنگ کو یوز کر کے اگر آپ لکھتے ہیں اور پوئٹری پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں، شعر پہ، اقوال پہ، کوٹس پہ، تو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا ایگزامینر جو آپ کا پیپر چیک کرے گا وہ 95% مارکس ضرور دے گا۔ بس یہ دھیان رکھیں آپ اپنا پریزنٹیشن کا اور اپنی مٹیریل کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔